بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور افضل ایمان کی شاخ یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا سکون تو میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے مکہ سے، تو وہاں یہودی کثرت کے ساتھ آباد تھے۔ یمن سے جو یہودی ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی آباد تھے۔ تو یہودیوں کا ایک نوجوان تھا، یہودی وہ، لیکن اچھا انسان تھا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب یہودی تھا، آپ اس کے کردار، اس کا اخلاق چیک کریں کہ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرتا، بسا اوقات آپ کو دباتا، بسا اوقات کوئی سودا سلف والے کام ہوتے، وہ سودا وغیرہ آپ کو لا کے دیتا، کوئی چیز منگوانی ہوتی وہ لا کے دیتا۔ تو وہ بیمار ہوا، اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا وہ نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو صحابہ کرام سے پوچھا، پتہ کرو، پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بڑا سخت بیمار ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام اس کے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اندر آنے کی اجازت چاہی، اندر گئے، اس کا حال پوچھا، اس کی تیمارداری کی، اور دیکھا کہ یہ تو بڑا سخت بیمار ہے، اس کی بیماری وہ بڑی ہو چکی ہے اور خطرناک بیماری ہو چکی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا کہ اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میری رسالت کو مان لو۔ اب وہ نوجوان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے جو کہ پاس ہی کھڑا تھا، گویا کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ کیا میں ان کی بات مان لوں، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لوں، میں اسلام قبول کر لوں، میں کلمہ پڑھ لوں؟ اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے اس کی بات کو مان لو، یہ جو بھی کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اب باپ بھی یہودی تھا، لیکن اس نے کہا کہ ان کی بات مانو۔ انہیں بھی یقین تھا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودیوں کو اتنا یقین تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دور سے پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا نہیں ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسی طرح یہودیوں کو، اہل کتاب کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا حسد اس نے ان کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ الغرض ایک لمبی گفتگو ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ انہوں نے، اس یہودی نوجوان نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اے اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے اس نوجوان کو جہنم کی وادی سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ذرا غور سے بات کو سنیں، ابھی نمازیں نہیں پڑھی، صدقہ و خیرات نہیں کیے، ابھی رمضان کے روزے نہیں رکھے، بیت اللہ کا حج نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، سچ نہیں بولا، وعدہ کی پاسداری نہیں کی، امانت میں وہ
امانت کی پاسداری وہ بھی نہیں کی، ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، صرف ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ اتنا بلند مقام والا ہو گیا، اتنا مرتبہ اس کا بلند ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ بڑا ہی اعلیٰ کلمہ ہے، بڑا افضل ذکر ہے، اور ایمان کی شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ۔ آقا فرماتے ہیں مجھے 4 جملے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کچھ جملے، کچھ چیزیں ہمیں پیاری لگتی ہیں نا، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ 4 کلمات احب الی من الدنیا وما فیہا، اور اتنی پیاری لگتی ہیں کہ ایک طرف دنیا ہو، دنیا کا ساد و سامان، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، سمندر، دریا، صحرا، اور ایک طرف یہ 4 کلمات ہوں، تو میں ان 4 کلمات کو لینا پسند کروں گا۔ پوری دنیا وما فیہا، اور اس میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک چیز کو ٹھکرا دوں گا۔ 4 کلمے کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو ان 4 کلموں میں سے ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یہ بڑا پیارا لگتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو سامعین، اس جملے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق